اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم بات کریں گے نکاح مطلب شادی اور اس کے متعلق اسلام میں حقائق اور کیا سنتیں ہیں، اس سب کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے پیارے رب ذوالجلال نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے تو نکاح میں لاؤ جو تمہیں خوش آئیں، مطلب کہ ان سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں۔ نکاح حضور کی سنت ہے۔ فخر دو عالم رسول اکرم خاتم النبیین تاجدار مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری فطرت سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ میری سنت کو اپنائے، اور نکاح میری سنت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یہ سب تم پر حرام ہیں۔ اس آیت سے واضح ہے کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی، نانی پوتی، نواسی، سگی ساس سے نکاح حرام ہے۔ مطلب دودھ اور ولادت کے رشتوں سے نکاح حرام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دودھ کے رشتوں سے بھی وہی رشتے حرام ہیں جو ولادت سے حرام ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرے۔ بیوی کو طلاق کے بعد عدت ختم ہونے کے بعد نکاح جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ 4 سے زیادہ بیویاں اس طرح حرام ہیں جیسے آدمی کی اپنی بیٹی اور بہن سے نکاح حرام ہے۔ اب تھوڑی بات اس موضوع پہ کر لیتے ہیں کہ کن لوگوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے اور کیسے لوگوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ جس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامت ہو، جسے آج کل ہم شیمیل وغیرہ کہتے ہیں۔ اس سے نہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے نہ عورت کا۔ اگر کیا گیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا شخص جو شرابی ہو یا نشئی وغیرہ ہو اس سے بھی ایسا رشتہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے گھر سے کسی فرد کی شادی شرابی سے کر دے تو گویا اس نے اس کی لڑکی کو گناہ کے رستے کی رہنمائی کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرابی کے نکاح میں لڑکی نہ دو، شرابی کی تیمارداری کو نہ جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا، شراب پینے والے پر تمام آسمانی کتابوں میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ گویا اس بات اور اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ کسی فاسق یا شرابی سے بیعہ نہ کرو۔ فاسق سے شادی مطلب اپنی بیٹی سے قطع تعلق کر لیا، قطع رحمی کر لی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مطلب کہ آپ غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتے۔ شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، مطلب اللہ کے علاوہ کسی چیز کی پوجا کرنے والی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔
آج کل مختلف لڑکے مشرکین سے نکاح کر کے مسلمان کرتے ہیں، پر اسلام میں جائز ہے کہ نکاح سے پہلے مسلمان کرو پھر نکاح کرو۔ جو مشرکین عورتیں ہیں، مشرکین سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور چیز کو پوجتی ہیں، جیسے بت وغیرہ۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں اس موضوع پر کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں۔ جس عورت سے نکاح کرنا ہو اس کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، بلکہ دیکھ کر ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر تم کو پسند آئے تو اس سے نکاح کر لو۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی کی جیم 1 باب 753 حدیث نمبر 1099 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کنواری کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضامندی نہ حاصل کر لی جائے۔ اس کا چپ رہنا رضامندی تصور کیا جائے گا، اور نہ ہی بیوہ کا جب تک اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عورتوں سے ان کی بیٹیوں کے متعلق مشورہ کر لیا کرو، اور شادی سے پہلے ہمیشہ اپنے لڑکوں، بیٹوں اور بیٹیوں سے اجازت لینا لازمی ہے۔ کسی کا بھی نکاح اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی رضامندی کے بغیر بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام ہر ایک کو اپنی شادی کے متعلق بالکل آزادی دیتا ہے، اور یہ اسلام میں ہر طرح سے جائز ہے، ہر جگہ جائز ہے۔ کسی کی زبردستی شادی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ نکاح تصور کیا جائے گا اسلام میں۔ کچھ مرد حق مہر کی کرتے ہیں جس کو لوگوں نے بالکل پیچھے چھوڑا ہوا ہے، جس کے متعلق بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حق مہر 3 طرح کا ہوتا ہے: مہر معجل اور مہر مطلق۔ مہر معجل یہ وہ حق مہر ہوتا ہے جو خلوت سے پہلے دینا قرار پائے، اور یہ پہلے دینا بھی پڑتا ہے۔ پھر آتا ہے مہر معجل، اس کے لیے کوئی بھی وقت مقرر کر لیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت تک ادا کر دیا جائے گا، تو یہ اس وقت سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ پھر آتا ہے مہر مطلق، جس میں کچھ بھی طے نہیں کیا جاتا۔ مہر معجل جو کہ ہم سب سے پہلے بتا چکے ہیں، خلوت سے پہلے دینا جو قرار پائے، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی یہ وہ حق مہر ہوتا ہے جو رخصتی سے پہلے دے دینا چاہیے، اور یہ لازمی اس سے پہلے دے دینا چاہیے، پھر تم پر تمہاری عورتیں حلال ہو جاتی ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے دو، مہر کے بعد عورتیں تم پر حلال ہیں۔ تو اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ حق مہر سے پہلے عورتیں تم پر حلال نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنا حق مہر ادا کر دینا چاہیے۔ آج کل لوگ حق مہر لکھ تو لیتے ہیں مگر ادا کرنا واجب نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بات صاف ظاہر کر دی ہے، اور اسلام میں شرعی طور پر گواہوں کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے کہ نکاح ہمیشہ گواہوں کی موجودگی میں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بات ولیمے کی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ لازمی ہے، چاہے ایک بکری ہی ہو، مگر ولیمہ کرنا چاہیے، ولیمہ ضروری ہے۔ اور ولیمہ کے متعلق مختلف جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ ولیمہ کرنا ضروری ہے اسلام میں، چاہے ایک بکری کا ہو، کچھ کھجوروں کا ہو، کچھ لوگوں کو اکٹھے کر کے ان کو دعوت دی جائے، کچھ غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ ولیمہ ایک سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو نہ کرنے والا گناہ گار بھی رہتا ہے۔ ہمیں ولیمہ کرنا چاہیے، اور ولیمے کا مطلب کچھ غریب لوگوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلانا چاہیے۔ کچھ لوگ بالکل اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں اور غریبوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ولیمے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے۔
वलीमे में अपने करीबी रिश्तेदारों और गरीबों को खाना ज़रूरी है। इस्लाम में मुख्तलिफ जगहों पर लिखा गया है कि कोई भी ज़रूरी काम करने से पहले इस्तिखारा लाजमी कर लेना चाहिए। शादी करने से पहले और अपना हम सफ़र सिलेक्ट करने से पहले भी आपको इस्तिखारा ज़रूरी कर लेना चाहिए। और इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में इस्तिखारे का तरीका भी ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। और इस्लाम में मर्द और औरत दोनों मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के बहुत से हकूक़ हैं, जिन पर इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक वीडियो बनाएंगे जहां हम हस्बैंड और वाइफ दोनों के हकूक़ों के मतलब बात करेंगे जो कि इस्लाम में बहुत ज़रूरी हैं। और ये दोनों फ़र्ज़ हैं और सुन्नत भी हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह हम सब की ज़िंदगियों का आसान बनाए और हम सब की इज़्दिवाजी ज़िंदगियों में रहमत, बरकत और खुशहाली लाए इंशाअल्लाह। आमीन सु आमीन।